جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہو تو اللہ تمہیں مزید ہمت عطا کرتا ہے، اور پھر آخر کار جب تم صبر کرتے کرتے اس مقام پر آ پہنچتے ہو کہ جہاں تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہو، تو وہ بھی تمہیں اس چیز کی حقیقت دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ جو اللہ سے گزرتے وقتوں میں کبھی تم نے گڑ گڑا کر مانگی تھی اور اللہ نے حق میں بہتر نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں نہ نوازا۔ پھر اللہ تمہیں اس شے کی حقیقت دکھا کر سمجھاتا ہے کہ وہ شے اگر تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی تو آخر کیوں نہیں تھی؟ سوائے اللہ کے کون جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرنا ایک دن انہیں مصر کے تخت پر جا بیٹھائے گا؟ لیکن تم آج ضرور جان لو کہ گہرے کنویں کی مانند جس آزمائش میں تمہیں ڈالا گیا ہے، ان حالات پر صبر کا اجر تمہیں بھی ضرور تمہاری منزل پر کھڑے محل کا تخت نشین بنائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہت بہتر ہوگا، اور ان قریب اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہوتی جو دعا سے نہ مل سکے، مگر بعض اوقات دعائیں اللہ کے فیصلے تو نہیں بدلتی، لیکن ہمارا دل بدل کر اللہ کے فیصلوں کے مطابق ضرور کر دیتی ہیں۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور جلد دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ پھر لوگوں کے رویے تمہیں ڈپریشن میں نہیں ڈالیں گے اور تمہاری چاہت تمہیں دے دی جائے گی۔ یقین رکھو اللہ پر اور مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اگر اللہ نے آپ کو اس شے کے غم سے آزمایا ہے کہ جس شے سے غم ملنا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تو اب تیار رہیں، کیونکہ اجر کی صورت میں اللہ آپ کو ان گنت خوشیوں سے اس شے کے ذریعے نوازنے والا ہے کہ جس نعمت سے نوازے جانا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ معجزے ان بندوں کے لیے رونما ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہر شے کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کی خواہش کی حاصل کی محبت سے بھی کہیں زیادہ، جو ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی جستجو کو ترجیح دینے میں سر فہرست رہیں گے۔ جس شے کی خواہش اللہ کے سامنے رکھی ہے، اگر مالک نواز دے تو بھی شکر، اور اگر نہ نوازے تو مزید شکر۔ جو شے اللہ نے اپنی کسی خاص مصلحت کے تحت آپ کے لاکھ گڑ گڑانے کے باوجود بھی آپ کے حوالے نہیں کی، اگر آپ اس شے کی جدائی پر اللہ سے شکوہ کریں گے تو آپ کے دل میں مزید بے سکونی بڑھتی چلی جائے گی، مگر اس کے برعکس اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس بات کو دل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ضرور اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جو میری ہی بہتری پر مبنی ہے، اور اللہ نے مجھے چھوٹی آزمائش میں ڈال کر کسی بڑی آزمائش یا مصیبت سے بچا لیا ہے، تو آپ اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون بھرتا ہوا محسوس کرو گے۔ اگر آپ اللہ کی رضا میں خود کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ آپ کو اس شے کی جدائی پر اتنا صبر عطا کر دے گا کہ اگر آپ کو اس شے کا خیال بھی آئے تو آپ کو تکلیف نہیں بلکہ سکون محسوس ہوگا، صبر محسوس کرو گے، اور اللہ جلد یا دیر ضرور آپ کو جدا ہونے والی شے کے بدلے کسی ایسی خاص نعمت سے نوازے گا جو آپ کے وہم و گمان سے بھی کہیں آگے کی شے ہوگی، کیونکہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دعاؤں کا خیال دل میں بار بار آ جانا، اور پھر اس پر تمہارا گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگتے چلے جانا، اور اللہ کی جانب سے عطا میں دیری بھی ہونا۔ جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی جانب سے کہ اے میرے بندے، بس مانگو، مجھ سے مانگو اور مانگتے چلے جاؤ، جو تو مانگ رہا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ تجھے عطا کرتے ہوئے راضی کر دیا جائے گا، اور آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہت بہتر ہوگا۔ جتنا صبر آپ اپنے دل میں جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، آنسو میں لپٹے اس صبر کو اللہ کسی صورت بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ آپ کو ہر اس شے سے ضرور نوازے گا
جس سے آپ کے دل کی خوشیاں وابستہ ہونے پر آپ کا سکون جڑا ہو۔ تم اللہ سے تعلق بنا کر پھر اس تعلق کو دل سے نبھا کر تو دیکھو، وہ تو الجبار ہے، وہ تو الجبار ہے، تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو وہ یوں مضبوطی سے جوڑ دے گا کہ جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو۔ وہ تو الفتح ہے، تمہارے لیے تمام تر دروازوں کو کھول کر اپنی رحمت کو تم پر نچھاور کر دے گا۔ وہ تو الودود ہے، اگر تم اس کی جانب خاص نیت سے محض ایک قدم بڑھاؤ گے تو وہ تمہاری جانب 10 قدم بڑھائے گا، اور تم سے کچھ یوں محبت کرے گا کہ تمہیں ہر مقام پر گرنے سے پہلے ہی کچھ یوں سنبھال لے گا کہ تمہاری روح تک حیرت سے کانپ اٹھے گی۔ وہ تو القدوس ہے، وہ تو القدوس ہے، جسے چاہے اپنے لیے چن کر ہر طرح کی نجاست سے پاک کر دیتا ہے۔ وہ تو الحفیظ ہے کہ جو تمہارا ہاتھ کچھ اس انداز میں تھامے گا کہ تمہارا محافظ خود بن کر تمہیں اپنے حفظ و امان میں لائے گا۔ وہ تو السمیع ہے کہ جب تم خود اسے اپنے دل کا حال سناؤ گے تو وہ کچھ اس انداز میں سنے گا کہ تمہارے دل میں تسلیوں کی قطار کو اپنے عرشوں سے رواں کر دے گا۔ اللہ تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تم اس کے ہو کر تو دیکھو۔ اگر اس نے تمام تر دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کر نہ رکھ دیا تو کہنا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی جانب سے آپ کے لیے ہر وہ دروازہ ضرور بند کر دیا جائے گا جس کی راہیں پر بربادی میں لپٹا ہوا عذاب بڑی ہی بے صبری سے آپ کا منتظر ہو، پھر چاہے آپ ان دروازوں کو کھولنے کے لیے ہر دم گڑ گڑاتے ہوئے اپنے بے انتہا اشکوں کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرو۔ اور پھر اللہ وہ تو ایسے ہی اپنے بندوں سے محبت کا حق ادا کیا کرتا ہے کہ تمہارے رونے اور گڑ گڑانے پر بھی ان دروازوں کو نہیں کھولتا جن کے کھل جانے پر جہنم کی سی آگ بڑی ہی شدت سے تمہارے انتظار میں ہو۔ جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو وہ کسی صورت کسی حال بھی نہیں مل سکتی، پھر چاہے وہ دروازے آپ کے سامنے ظاہری طور پر جنت سا منتظر ہی کیوں نہ پیش کر رہے ہوں، اور آپ ان کو کھولنے کی غرض تہجد میں آسمان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گڑ گڑائیں یا غلاف کعبہ پکڑ کر اپنی ضد پر اڑ جائیں یا وہیں بیٹھ جائیں۔ اللہ پر تو ہر شے ظاہر ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر آپ سے آپ کی من پسند شے کو دور کر دیا گیا تو آپ کس انتہا تک قرب میں موجود وہ اذیت میں مبتلا رہو گے۔ آپ کو اس شے کا خیال بھی بار بار آئے گا اور آنکھوں سے اشک بھی بے اختیار جاری ہوں گے، لیکن اگر آپ کی اس شے کے حوالے سے تڑپ کو جانتے ہوئے بھی آج آپ کے لیے کوئی ایسا دروازہ بند کر دیا گیا ہے جس کی چاہ رکھتے ہوئے آپ تہجد تک بھی جا پہنچے، گڑ گڑاتے رہیں اور ہر دم ہر لمحے جھولی پھیلائے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، تو اس سب کے پیچھے اللہ کی جانب سے ضرور کوئی بہت بڑی مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ پر ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔ بند دروازوں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مزید پریشان کن سوچوں کے جال میں الجھاتے ہوئے خود کو ہلکان کرنے کے بجائے سکون قلب کے ہمراہ بن جائے اور صبر کریں۔ بے شک اللہ آپ کے دل میں صبر کا دیا روشن کرتے ہی آپ کو تھام لے گا۔